نگاہ پرخمار سے دیکھ لے تو جنت تو مل ہی جائے گی. تو مغفرت کی تلاش کرو, جنت تو ملنے ہی والی ہے. کسی نے پوچھا کہ جنت کی چوڑائی جب زمین اور آسمان کے برابر ہے تو جنت ہے کدھر؟ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر, جنت ہے کدھر؟ یہ سوال نبی سے کیا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا ایک بات بتاؤ, جب رات ہوتی ہے تو دن کدھر چلا جاتا ہے, اور دن ہوتا ہے تو رات کدھر چلی جاتی ہے؟ بولا ایسے ہی ہے جنت کا معاملہ. یعنی جواب یہ دیا گیا کہ دن جب کہیں رہتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہاں رات رہتی ہے نا. تو ایسے ہی کائنات کے ایک حصے میں اعلیٰ علیین ہے اور کائنات کا دوسرا حصہ وہ اسفل سافلین ہے, جہنم میں. بہت پراسرار کتاب ہے یہ, بہت پراسرار کتاب. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بہت سارے اللہ کے نافرمانوں کو دیکھو گے بیگ لیے ہوئے شہروں شہروں گھوم رہے ہیں. ارے بیگ لیے ہوئے, دنیا بھر کے چیک بھرے ہوئے ہیں, ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے یہ. کتنا بڑا آدمی, کیا مزے لے رہا ہے زندگی کے. اللہ فرما رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. شہروں میں یہ جو اللہ کے نافرمان گھوم رہے ہیں, بلاد مانے شہروں, شہروں میں جو یہ اللہ کے نافرمان گھوم رہے ہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. ان کا گھومنا پھرنا, لا یغرنک تقلب الذین, تقلب مانے کبھی یہاں آنا کبھی ادھر چلے جانا, کرنول سے حیدرآباد, حیدرآباد سے وشاکھاپٹنم, وشاکھاپٹنم سے فلاں جگہ, یہ تقلب. لا یغرنک تقلب الذین کفروا, اللہ کے نافرمانوں کا ادھر ادھر جانا, بیگ لیے ہوئے, لاکھوں کے چیک لیے ہوئے, عیش و آرام کے لیے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنا, کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے. متاع قلیل, تھوڑے دنوں کا معاملہ ہے یہ. ومأواہم جہنم وبئس المہاد. ان کے اوپر افسوس کرو, ان کو دیکھ کر کے حسرت مت کھاؤ. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ تمام کے تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بتا دیا کہ انسان ہونے کے اندر سب برابر ہیں. چھوت چھات کی تردید فرما دی. کوئی یہ کہے کہ میں دیوتاؤں کی نسل سے ہوں اس لیے میں سب سے بڑا, کوئی کہے کہ وہ راکشسوں کی اولاد ہے اس وجہ سے وہ بہت نیچا ہے. نہیں, سب آدم اور حوا کی اولاد ہو. اس طرح ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب بھائی بھائی ہو گئے اس لیے کہ سب آدم کی اولاد ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ فرما بردار ہیں اللہ کے, کچھ نہ فرمانے, لیکن سب کے سب آدم کی اولاد ہے. اس طرح ایک رشتہ بن جاتا ہے ہمارا سب کے ساتھ. ہمارا تعلق ہندوؤں سے بھی ہے, ہمارا تعلق عیسائیوں سے بھی ہے, ہمارا تعلق یہودیوں سے بھی ہے, اس لیے کہ یہ سب ایک ہی جگہ سے تو آئے, سب بھائی بھائی ہیں نا. اسی آیت کریمہ کے تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے, لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. یہاں عدل کر ہی نہیں پاتے, انصاف کر ہی نہیں پاتے, 2 3 بیویاں کر لیتے. اللہ فرما رہا ہے کہ مثنی و ثلاث و رباع, 2 کر لو, 3 کر لو, 4 کر لو, لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو تو واحدہ, ایک کے اوپر اکتفا کرو. عدل اگر نہیں کر سکتے تو, یہ تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. عدل کر سکو تو 4, عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر 1. یہ تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں پائیں گے آپ. اس کے بعد بتایا گیا کہ توبہ کب کرنا, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو, اس لیے کہ ہر انسان گنہگار ہے. کون سا پیڑ ہے جس کو ہوا نہ لگی ہو, یہ بات آج یہاں سے لے جاؤ. بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں. توبہ کون سے گناہ کے اوپر ہے؟ فرمایا گیا انما التوبۃ یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان ولا الذین یموتون هم کفار. بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ توبہ کو اتنا مؤخر نہ کرو کہ موت آ جائے, اور موت جب آ جائے
تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تب اس وقت بولو انی تبت الان، اب میں نے توبہ کیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی موت آنے سے پہلے عالم آخر کا منظر سامنے آنے سے پہلے توبہ کر لو. اور حدیث پاک اب سنیں، وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ ابن ماجہ و رواہ الترمذی. یہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے غرغرہ نہ آ جائے. یہ غرغرہ کیا ہے؟ یہ غرغرہ کیا ہے؟ غرغرہ نہ آ جائے، غرغرہ سے پہلے تک قبول کرتا ہے. توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ غرغرہ کیا ہے؟ غرغرہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پتلی چیز مائع، کوئی پتلی چیز منہ کے اندر ڈالی جائے اور بیچارہ وہ جو بستر پر پڑا ہوا ہے، پتلی چیز منہ میں آنے کے بعد اس کو زبان سے منہ میں ایرے پھیرے لیکن اسے حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو غرغرہ آ گیا. یعنی اب جتنا کھا چکا تھا، جتنا تیرے مقدر میں تھا وہ کھا چکا، ہو گیا. اب ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے نہیں اترے گا. بعض لوگ جو مردوں کو نہلاتے ہیں جب اسے وضو بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دیکھتے کہ منہ سے پانی نکل رہا ہے. یہ وہی پانی ہے کہ منہ میں ڈالا جاتا ہے چمچے کے ذریعے لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، اس لیے کہ اب ایک قطرہ پانی اس کا مقدر نہیں ہے. اس کا مطلب ایک ایک قطرہ پانی لکھا ہوا ہے، ایک ایک دانہ لکھا ہوا، کتنے دانے کھائے گا کتنے قطرے پانی پیے گا. جو قطرہ مقدر میں نہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتا، نہلاتے وقت باہر نکل آتا ہے. اللہ کتنا مجبور ہے انسان، کیا تکبر کرے گا کہ یہ بکھیڑا کیا ہے، یہ سب کھڑا کہ کیا ہے. اچھے انسان بنو اور اچھے طریقے سے اس دنیا سے چلے جاؤ. کچھ نہیں ہے یہاں، سراب ہے یہ سب، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، کچھ نہیں. تو غرغرہ کسے بولتے ہیں؟ کوئی پتلی چیز منہ کے اندر ڈالی جائے اور آدمی اپنی زبان سے منہ کے اندر اس کو ایرے پھیرے مگر اس کو حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے، یہ حالت غرغرہ ہے. اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا تو توبہ قبول ہو جائے گی. تو اللہ غرغرہ آنے تک توبہ قبول کرتا رہتا ہے. لہذا توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں کب غرغرہ آ جائے، اس لیے کہ کسی کو موت کا وقت تو معلوم ہے، قیامت کی طرح. قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کے بعد محرمات بتائے جا رہے ہیں کہ کون کون سی عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں. تو 7 یہ نسبی رشتے سے وہ حرام ہیں عورتیں، اور 7 رضائی رشتے سے. 7 رضائی یعنی دودھ پلانے کی طرف سے، 7 رضائی رشتے سے، 7 نسبی رشتے سے اور 4 سسرالی رشتے سے. یہ کتنے ہو گئے؟ تقریباً 18. 7 7 14 اور 4 18. یہ محرمات. تفصیل یہ ہے معمولی کہ بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی کو نہیں لا سکتے، بیوی کے ساتھ اس کی پھوپھی کو نہیں لا سکتے، بیوی کے ساتھ اس کی خالہ کو نہیں لا سکتے، اور کوئی عورت اگر دوسرے کے نکاح میں تو اس سے شادی نہیں کر سکتے جب تک اس کو طلاق نہ ہو جائے. یہ چوتھے پارے کا خلاصہ رہا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.